بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ڈیتھ سے تقریباً 2 سے 3 سال پہلے یہ کہا تھا کہ اب میں اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں پر کسی انسان کی، کسی سائنسدان کی یا کسی بھی لیڈر کی قدر نہیں کی جاتی، بلکہ جو لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں ان کو تختہ دار پہ چڑھا دیا جاتا ہے، یا نظر بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اس ملک کو جس ڈائریکشن میں جانا چاہیے تھا یہ اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہا، بلکہ ایک ٹولہ اس ملک کے اوپر سوار ہے، اور وہ ٹولہ جو چاہتا ہے وہ یہاں پر کرتا ہے، اور عوام کو یہاں پر بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا ہے۔ ملکی حالات آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ آپ کے ساتھ ان حالات کو بار بار ڈسکس کرنا ٹائم کا ضیاع کہلائے گا۔ کئی ماہ گزر چکے ہیں، میں ایکٹیو نہیں ہوں، جس طرح میں آپ لوگوں تک پہلے ویڈیوز پہنچاتا تھا نہیں پہنچا پا رہا، جبکہ نجی زندگی میں گھریلو معاملات کے اندر بالکل بھی مصروف نہیں ہوں۔ میرے پاس اتنا ٹائم موجود ہے کہ میں آپ لوگوں تک ہر دن 3 سے 4 ویڈیوز پہنچا سکتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں جہاں پر کوئی غلط ہوتا ہے میں اس کو غلط کہتا ہوں، جہاں پر کوئی ٹھیک ہوتا ہے میں اس کو ٹھیک کہتا ہوں، اور جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنوں کی غلطیاں بیان کرتے ہیں تو آپ کے اوپر تہمتیں لگتی ہیں، اور جب لوگ آپ سے تنگ آ جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، آپ کی زبان کاٹ کر آپ کو کسی سائیڈ پر بند کر دیا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ آپ کو جیل میں بند کیا جائے یا پھر آپ کو آپ کے اپنے ہی گھر میں بند کر دیا جائے، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اب میں نے چند الفاظ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے پوری داستان رکھ دی ہے کہ میں آپ لوگوں تک کیوں ویڈیوز پہنچا نہیں پا رہا۔ اب آج جو ایشو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اس ایشو سے متعلق رپورٹس میرے پاس بہت پہلے سے موجود تھیں، لیکن جس طرح پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ وقت سے پہلے کوئی بھی خبر شیئر کرتا تھا بغیر کسی نیوز ایجنسی کا حوالہ دیے، میں اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ اب شیئر نہیں کر پا رہا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی نیوز ایجنسی اس خبر کے اوپر بات کرے تاکہ جب میں یہ خبر شیئر کروں تو ڈائریکٹ تیروں کی بوچھاڑ میرے اوپر نہ ہو۔ فائنینشل ٹائمز کی جانب سے ایک خبر بریک کی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس سے عام عوام تو ڈسٹرب ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فورسز کا بھی حال برا ہے، اور جب فورسز کی بات آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ایئر فورس کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت جس ملک کی ایئر فورس مضبوط ہوگی وہی ملک دوسرے ملک کے اوپر برتری حاصل کرے گا، کیونکہ دور حاضر کی وار ڈاکٹرائن مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ فائنینشل ٹائم کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنے کئی فائٹر جیٹس کو گراؤنڈ کر دیا ہے، کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہیں بلکہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے۔ جن فائٹر جیٹس کی فلائٹ کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے پاکستان ایئر فورس ان کو استعمال نہیں کر رہی، بلکہ پاکستان ایئر فورس نے ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا اور ہمارے سروں پر چڑھ دوڑے گا۔ ہم نے دراصل کچھ اس طرح کیا کہ جس طرح اس وقت بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے تو ہم نے جو آلات زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو بند کر دیا ہے، جیسے کہ اگر کسی گھر کے اندر اے سی چل رہا ہے وہ زیادہ بجلی استعمال کرتا ہے، اس کا بل زیادہ آتا ہے، تو ہم نے اس کو بند کر کے اس کی جگہ پر ایئر کولر کا یوز شروع کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان ایئر فورس نے جن ایئر کرافٹس کے اوپر زیادہ خرچہ آتا ہے ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے، ان کی جگہ پر کم خرچے والے ایئر کرافٹس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک بدترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں پر ہماری فورسز کو بھی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر یہ تھی ایک چھوٹی سی اپڈیٹ جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔